زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد اور ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد دوستو بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ فراز حضرات علماء کرام، مشائخ، حفاظ، قراء، سادات کرام، حافظ ایاز صاحب نے پروگرام کی غرض و غایت تو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہے۔ میں بھی اپنے فہم کے مطابق چند باتیں اس عنوان کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت، فرمایا میرے محبوب کے غلاموں تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا، اور وہ نفع کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نے لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنا ہے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کرنا۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب بندہ اپنی منصبی ذمہ داریوں سے نا آشنا ہو جائے گا، کر کچھ نہیں سکتا۔ اگر اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا ہوں، میری ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ بہت سارے لوگ ساری زندگی سیانے نہیں ہوتے۔ حضرت روبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 20 سال کے بزرگ بھی دیکھے ہیں اور میں نے 70 سال کے بچے بھی دیکھے، جو اپنا منصب پہچان گیا 20 سالوں میں وہ سیانہ ہے، وہ بزرگ ہے۔ جو پہچان ہی نہیں سکا اور عمر اس کی بہت زیادہ ہو گئی تو ابھی بچہ ہے۔ اس لیے کہ بزرگی جو ہوتی ہے وہ عمر کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ تو فہم و فراست کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر امت یہ پہچانے ہی نہ کہ ہماری ڈیوٹی کتنی بڑی ہے، اگر کوئی سیانہ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، اسے پتہ چل جائے کہ میرا باپ بوڑھا ہے، میری 4 بہنیں ہیں اور میں اکیلا کمانے والا ہوں، تو پھر وہ کوئی بھی سفر، کوئی بھی ٹور سیر کا نہیں کرتا، وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے نہیں جاتا، بلکہ وہ ادھار لے کے بھی ملک سے باہر چلا جاتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنا گھر چلانا۔ لیکن اگر وہ سیانہ نہیں تو کہتا ہے ٹھیک ہے ابا جی ہیں نا، کام چلا لیں گے نا، میرا تو ابھی گھومنے کا وقت ہے۔ جب تک اپنے منصب کو، اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے، مجھے مدرسے کے طالب علم نے کہا تھا کہ سارے لوگ کھڑے ہو کے برگر کھا رہے تھے، تو میں اگر ان کا امام ہوں تو میری غلطی کیا ہے؟ میں بھی کھڑا ہو کے کھا رہا تھا تو ایک بندے نے بڑا ہی ٹوکا ہے، تو میں نے کہا پتر غصہ کرنا تو تیری مرضی ہے، ویسے اس نے صحیح ٹوکا ہے، تو سب کی طرح تو نہیں ہے، تو صف میں تو نہیں کھڑا ہوتا، تو آگے ہو کے مصلی میں کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے تیرا منصب سنجیدگی والا ہے،
تیرا تو کہتا ہے نا کہ میں امام صاحب ہوں، مجھے حافظ صاحب کہو، علامہ صاحب کہو، امام صاحب کہو، تو پھر تھوڑے سے صاحبوں والے کام بھی تو کرنے چاہیے نا۔ یہ علماء اور مشائخ کی بات نہیں کر رہا، ایک طالب علم کی بات کر رہا ہوں۔ ذمہ داری، ہمارے پنجابی میں نا ایک بڑی سادی مثال تھی، کسی نے کہا کسی سے کہ چل یار موج کرنے چلیں، پھرنے چلیں، گھومنے چلیں، تو اس نے کہا نہیں ہن نہیں میں جانا۔ وجہ انہیں کہا میرے پتر نوں اور میری جتی پوری ہون لگ پئی، اب نہ میں نے سیانہ ہونا ہے، سمجھدار ہونا ہے۔ منصب جب تک نہیں پہچانتے، منصب امت یہ سمجھ نہیں لیتی کہ ہم امامت کرنے آئے ہیں دنیا میں، ہم بہترین امت ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں ابھی بھی وہی چکر ہے، روزی روٹی، کاروبار زندگی، بچے، شادی، اس سے زیادہ سوچ جاتی نہیں۔ اور جب قومیں ذہنی طور پر دبا دی جاتی ہیں، فکری طور پر وہ دب جاتی ہیں، روزی روٹی کے چکر سے باہر نہیں آتی۔ ہمارے ملت کے جوان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ مہنگا موبائل۔ سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ایک بیرون ملک ٹور۔ اس سے بڑی خواہش کیا ہے؟ پیچھے ذرا اچھا ویو ہو اور فوٹو اچھی آ جائے۔ کیا مطلب؟ کہاں الجھ گئے؟ جب قومیں یہاں الجھ جاتی ہیں، بڑے کام نہیں کر پاتی۔ یاد رکھیں کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا لوگوں کو بتایا کہ تم بڑے ہو، تم بڑے کارنامے نمایاں سر انجام دے سکتے۔ ان کے اندر حضور نے ایسی صلاحیتیں بھر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو رستے میں خشک تنا آیا، خشک تنا، کوئی اس پر ٹہنی نہیں، کوئی درخت نہیں، تو اس تنے کو نا کلاوے میں لے کے، جس طرح کوئی دوست سے ملتا ہے اس طرح مل کے جبھا ڈال کے، چھوڑے جی موبائلوں پہ تو کام پہلے بھی یار چلتا رہتا ہے، میں کوئی مووی بنانے آیا ہوں آپ کے پاس۔ ساری قوم اگر صحافی بن گئی تو باقی دنیا کیا کرے گی؟ یہ موبائل جس نے بنائے تھے اس نے کب کہا تھا کبھی جیب میں نہ ڈالنا؟ مہربانی کریں آپ، چلیں یہ 2-4 لوگ بنا رہے ہیں نا، یہ دے دیں گے آپ کو، لیکن اس مشکل کا شکار نہ ہو آپ، مہربانی کریں اور اطمینان سے بیٹھیں۔ میں تو بڑا بزدل خطیب ہوں، میں نے تو بڑی جلدی چھوڑ دینا ہے، تھوڑی تقریر کرنے والا، تھوڑی ختم کر دینا میں نے، آپ تو آپ مزید الجھا دیں گے تو تقریر اور چھوٹی ہو جائے گی۔ آپ مہربانی کریں میری بات توجہ سے سنیں۔ عزیز دوست، حضرت عمر جا رہے تھے تو اس خشک تنے کو نا کلاوے میں لے کے جب ڈال کے تو رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا حضور کو موقع نہیں تھا رونے کا، کیوں روئے؟ تو آپ فرمانے لگے یار میں نا یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، 10 اونٹ تھے مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعوری بات کہی، شعوری، یہ آجزانہ جملہ تو ہے ہی، مقام شکر تو ہے ہی، لیکن انہوں نے منصب کا اعلان کیا۔ فرمانے لگے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، قربان جاؤں مدینے والے حبیب کے، ساری امت سنبھالنے کا طریقہ عطا فرما دیا۔ یہ امت دنیا میں نا دبنے نہیں آئی، یہ بیچارے یورپ سے ہو کے آتے ہیں تو سڑکوں کی کہانیاں سناتے ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ کیا بات ہے، ہم تو وہ تمہیں پتہ ہے وہ کتنی منزلوں کا مکان تھا۔ تو میں کہتا ہوں اگر قوم یہاں الجھ جائے گی تو پھر یہ بڑے کام کیسے کرے گی؟ آپ سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ امتوں کی امامت، دنیا میں مسلمان 1.5 ارب کے قریب ہیں، پورے 1.5 ارب نہیں، اور کافر 4.5 ارب ہے، ان کو مسلمان کرنا ہے۔ اور حضور نے امت کے ذمہ لگایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، یہ تم نے کام کرنا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو امت تو بیچاری ابھی سیٹ نہیں ہو رہی روٹی کمانے میں، پوچھیں آپ کیا کرتے کرتے سیٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اسی کوشش میں چلا جائے گا دنیا سے اللہ ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو احساس پیدا کریں کہ میں اور آپ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اس قوم سے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم نے جب پڑھا تھا نا کہ اس طرح کی امت ہوگی کہ نیکی کا ارادہ کرے گی تو اللہ پہلے ہی اجر عطا فرما دے گا، وہ اس طرح کی امت ہوگی کہ نیکی کرے گی تو اللہ 10 کا ثواب عطا کرے گا۔ جب انہوں نے پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حضور حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کیا اللہ یہ میری امت ہی بنا دے، میری امت، تو رب کریم نے فرمایا کلیم یہ تو میرے حبیب پاک کی امت ہے۔ تو پہلے تو آپ پہچانیں کہ عظمت کتنی زیادہ ہے، شان کتنی، جب کوئی بندہ اپنا مقام پہچان جاتا ہے نا
آپ یقین کریں وہ سیانہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے صوفیہ اس روایت سے سبق لیتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو باہر نہ نکل، تو اپنا آپ پہچان۔ اگر تو اپنا آپ پہچان گیا تو پھر تو رب کو بھی پہچان جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ احساس پیدا کریں کہ بڑا کام کرنے کے لیے دنیا میں آئے۔ اس امت کے ذمہ اللہ نے نبیوں والے کام لگائے ہیں، اس نے بڑے کام کرنے۔ دوسری بات میرے بھائی، ہمارا نفع بہت تھوڑا ہو گیا ہے۔ 5 روپے کے لیے دھوکہ، چائے کی پیالی کے لیے دھوکہ۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، آپ تو بڑے سیانے لوگ ہیں، لیکن تھوڑی سی تعریف کرانے کے لیے بڑا دھوکہ، تھوڑی سی تعریف کرانے کے لیے اور میری تعریف کر دو۔ کچھ لوگ بیچارے اتنے نادان ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ نقیب محفل کی محنت کریں کہ میری بھی تھوڑی کر دو۔ میں ابھی سیاسی آدمی ہوں اس علاقے کا، سماجی ہوں۔ یہ ان چکروں میں جب لوگ پڑھتے ہیں کام نہیں کر پاتے، پھر تو لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہاں سے کوئی بندہ ملے جو خوشامد کرے۔ آپ نفع بڑا رکھیں، بڑا۔ آپ جب بات کریں تو بڑی کر کے کریں، بڑی۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ نہ، دنیا میں جن لوگوں نے بڑے انقلاب برپا کیے وہ چھوٹی جگہوں کے رہنے والے۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنا ذہن بنائیں کہ میں نے بڑا کام، میری کون سنے گا جی، پیغام کہاں جائے گا جی، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں جی، ہم تو غریب لوگ ہیں جی، کیا کریں گے، کدھر جائیں گے، کیا بنے گا۔ نہ، اگر امت کوئی کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو پھر سوچ لے کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے آپ آواز دے دیں تو یا اللہ جائے گی کہاں؟ فرمایا خلیل بولنا آپ نے ہے، پہنچانی آپ کے رب نے۔ آپ بڑی سوچ پیدا کریں، بڑی سوچ، اور بڑا ذہن بنائیں کہ میں نے بڑا کام کرنا۔ بالخصوص جوان کچی باتیں کرتے ہیں، چھوٹی باتیں کرتے ہیں، مایوس باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں او جی میں کیا کر سکتا ہوں، میں کدھر جا سکتا ہوں۔ اور بھائی اس طرح نہیں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا جذبہ دیتے، شوق دیتے۔ ایک نوجوان نے آ کے حضور سے کچھ مانگا، ابھی آپ سن رہے تھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ انہیں عرض کی حضور مجھے کچھ عطا کریں۔ حضور تو ساری کائنات کو بانٹتے ہیں۔ وارث جوان سے پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ سیاستہ میں حدیث ہے، فرمایا تیرے پاس کوئی شے نہیں۔ نوجوانوں ادھر دیکھو، نوجوان اپنے ابا جی سے کہتے ہیں پہلے تسی نا کارنر والا پلاٹ بیچو نا تاں میں کاروبار کرنا ہے، یا امریکہ بھیجو، یورپ بھیجو، دبئی بھیجو، پھر کام کروں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کوئی شے نہیں۔ عرض کی حضور ایک کمبل ایک پیالہ ہے، فرمایا لے کے آ، ادھر دیکھیے جی میری طرف، لے کے آ۔ وہ کمبل اور پیالہ لے آئے۔ کیا تھا ان کے پاس؟ کمبل اور پیالہ۔ اتنا غریب بندہ کو بیٹھا ہے اس محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی کمبل ایک ہی پیالہ ہو، لیکن ویسے آپ کی چیزیں پوچھیں حال کیا ہے تو شاید سارے لوگ بڑے غریب ہیں۔ میں بھی کہوں کہ غریبی بڑی ہے، اتنا غریب کوئی نہیں کہ گھر میں ایک ہی کمبل ہو اور ایک ہی۔ تو حضور فرمانے لگے لے کے آ۔ وہ لے کے آئے، اور پھر سنو بھائی نوجوانوں، پھر غور کرو، ایک کمبل ایک پیالہ وہ بھی منگا لیا، اور منگا کے نا تو حضور نے اس کی بھی بولی لگوا دی۔ کون خریدے گا بھائی؟ یہ راس میں کیا جی کنی یہ کاروبار کریں گے، کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار۔ حضور نے 2 دینار والے کے ہاتھ بیچ دیا، اور اس صحابی سے کیا فرمایا؟ فرمایا 1 دینار کا گھر کھانا لے جا، اور 1 دینار کا نا کلاڑا خرید کے لا۔ کلاڑا خرید کے لائے، پر تھے بڑے نصیبوں والے۔ کلاڑا وہ لائے اور اس میں دستہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگایا، اور فرمایا جا اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ فرمایا اٹھ، یہ کلاڑا پکڑ، جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ اور بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی۔ اور فرمایا 15 دن مجھے نظر نہ آنا۔ دنیا میں جوانوں کتنی کمزور بات ہے، سارا دن ہمارے بچے خواب دیکھتے ہیں، سویرے میں اٹھوں نا تو بس نا میرے بیڈ کے نیچے نا ایک توڑا پیسوں کا بھرا پڑا ہو، خواب دیکھتے ہیں رات کو۔ موٹر سائیکل لے کے نکلوں تو بس 2 بوریاں پیسوں کی لے کے گھر آ جاؤں۔ اس طرح بھی کبھی میرا کبھی پھپھی مہربان ہو جائے نا یورپ والی تو میں بچ گیا۔ آپ کیا سارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ تصویریں لگاتے ہیں۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تب و دو میں،
غیرت ہے بڑی چیز. تکو دو کا جو جہان ہے نا محنت کرنے کا، اس میں جو چیز بڑی ضروری ہے وہ غیرت مند ہونا ہے. محنت کریں پر غیرت مند ہو کے کریں، ہاتھ نہیں پھیلانا. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جا لکڑیاں کاٹ کھا بھی، اور فرمایا 15 دن نظر نہ آنا مجھے. صحابہ کہتے ہیں 15 دنوں کے بعد آئے. حضور نے فرمایا اب تیرا کیا حال ہے؟ توجہ ہے نا میرے دوست، اب تیرا کیا حال ہے؟ تو اس کرنے لگے حضور پہلے ایک پیالہ تھا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے. یا رسول اللہ پہلے ایک تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یا رسول اللہ پہلے ایک پیالہ تھا، سارے گھر کے برتن بن گئے. ایک بستر تھا، اب سارے گھر کے بستر بن گئے. یا رسول اللہ اللہ نے نواز دیا ہے. میرے عزیز یاد رکھیے گا، اگر اپنی زندگی میں محنت کی عادت بنائیں اور لینے کا نہیں، دینے کا مزاج بنائیں، دینے کا. اور امام غزالی فرماتے ہیں اللہ تو بندے کے گمان کے قریب ہے. سبحان اللہ. تو دینے کا ارادہ کر، رب تجھے دینے کی توفیق بھی عطا کر. اور اگر تیرا ساری زندگی لینے کا ارادہ ہے. میں ایک دفعہ ایک حاجی صاحب کے پاس بیٹھا تھا، ہمارے محلے کے ہیں، تو وہ نہ بانٹتے راشن رمضان. ایک میاں بی بی لینے کے لیے کچھ آئے تو جاتی دفعہ کہنے لگے حاجی صاحب ساڈا اگلے سال بھی خیال رکھا جائے. تو میں انہوں نے آخیا تہاڈا اگلے سال تک منگن کا ارادہ ہے، تسی رب کو دعا کرو نا اگلے سال تمہیں دینے دی توفیق دے. کیا مطلب کچی اور پھر بندوں سے امیدیں لگا لینا. امت جب تک مزاج مشقت کا نہیں بناتی. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے آخیا اس کی حضور آج سے میں کاروبار نہیں کرنا. میں نے دیکھ لیا. آپ نے فرمایا تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا حضور میں نے نا دیکھ لیا ہے، میں آج گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شیر نے نا شکار مارا ہے، آدھا کھا لیا آدھا اس نے رکھ لیا، اور باقی کا آدھا پنجوں میں پکڑ کے وہ پہاڑی پہ چڑھا ہے. وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، آدھا شکار اس نے اس کو کھلایا. تو حضور اب میں نے نہیں کاروبار کرنا، جو رب لومڑی کو دے سکتا ہے نا کھانا مجھے بھی دے گا. تو حضرت حسن بصری فرمانے لگے واہ کیا تیری سوچ ہے. تو نے دو کردار دیکھے کہانی میں، ایک شیر ایک لومڑی. شیر نے شکار مارا، کھایا بھی اور لومڑی کو کھلایا بھی. خدا کے بندے تو واپس آیا ہے، کریکٹر دو دیکھ کے آیا ہے، لیکن آ کے تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، تو کھا بھی اور کھلا بھی. ہمارے بچے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں، کچی باتیں کرتے ہیں، کمزور سہارے ڈھونڈتے ہیں. سہارے اس طرح نہ کریں. ایک تو اپنا منصب سمجھیں، دوسرا زندگی میں محنت کریں، مشقت کریں. جو چیز ہم نے زندگی میں سب سے زیادہ ضائع کی ہے نا وہ وقت ہے. ہم بیٹھ کے لوگوں پہ تبصرے کرتے رہے اور لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے. ہم نے بیٹھ کے تبصرے کیے فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا وہ نہیں کر رہا، فلانے کو یہ کرنا چاہیے. ہم اسی میں رہے اور کرنے والے ڈیوٹی کر کے چلے بھی کریں. وقت نہیں ضائع کریں، محنت کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دن چڑھتا ہے نا، دن چڑھتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے. توجہ ہے میرے دوستوں؟ سبحان اللہ. دن جب چڑھتا ہے تو دن خود اعلان کرتا ہے دنیا والوں میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا. کچھ کرنا ہے تو کر لو. آج کا کام جس کا رہ گیا اس کا رہ گیا. میں دوستوں کو بتا رہا تھا اجمے والے دن، قیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ. مفتی صاحب نے نا زندگی بڑی محنت گزاری. 11 جلدوں میں انہوں نے تفسیر نعیمی لکھی ہے، اور ایک پارے کی ایک جلد ہے، علماء تو جانتے ہیں. اور میرات لکھی ہے شرح مشکات، تو 8 جلدوں میں. اور اس کے علاوہ جو ان کی قلم سے شاہپارے نکلے خدا جانے کتنے نکلے. کچھ تو چیزیں چھپ گئیں، کچھ وقت کی وجہ سے آگے پیچھے بھی ہو گئی. پڑھایا بھی، پڑھا بھی، لکھا بھی. کسی نے پوچھا حضرت صاحب اتنا کام کس طرح کیا؟ فرمانے لگے وقت نہیں ضائع کیا زندگی. وقت ضائع، تبصروں میں ٹائم نہیں گزارا، ضائع نہیں کیا. وہ جمعے والے دن نا ہمارے ہاں تو مسجدوں میں لڑائی ہوتی ہے نا، مولوی صاحب 20 منٹ اتنے ہو گئے. مولوی صاحب کہنے تو ہم مسیحتے آگے کہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ مینج کریں، آپ کو کیا ضرورت ہے 5 منٹ اوپر لے جانے کی؟ ضرورت بھلا کیا؟ جب ممبر پہ بیٹھ کے وعدہ کیا تھا کہ 2:15 پڑھائیں گے تو 2:15 ہی پڑھانا چاہیے.
پھر آگے پیچھے ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کسی کو موقع ہی کیوں ملے؟ مفتی صاحب خطبہ شروع کرتے تھے نا جمعے والے دن، تو جب الحمدللہ کہتے تھے تو لوگ گھڑی صحیح کرتے تھے، لوگ یہ 1 بج گیا۔ ساری زندگی یہ مزاج رہا، ساری زندگی۔ عصر کی نماز سے پہلے 15 منٹ وہ گزرتے تھے، تو ایک ذمہ دار تھا، اس کی حویلی کے سامنے سے گزرتے تھے، تو وہ ذمہ دار اپنے بیٹے سے کہتا، مفتی صاحب گزرتے نہ، کہتا پتر کٹا چھاٹا ماج تھلے مفتی صاحب لام گیا نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا بدیا توپ کھڑی ہے، کہ میرے توپنیوں کھڑی مفتی صاحب لام گیا نہیں۔ بالکل 15 منٹ رہ گئے عصر کی نماز، اس لیے کہ ان کا ٹائم پکا ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی 1 رکعت رہ گئی ہو، کبھی 2 رہ گئے، وہ جماعت سے پڑھتے ہیں اور وقت پہ پہنچتے ہیں، تو کہتے ہیں واقعی گھڑی دیکھتے نا کبھی منگا کے، تو 15 منٹ رہتے ہیں عصر کی نماز۔ سبحان اللہ۔ آپ چیزوں کو مرتب۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، ایک تو اپنے منصب کو سمجھیں۔ ہر بندہ، اگر آپ باپ ہیں تو منصب کو سمجھیں، اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو اگر آپ بیٹے ہیں تو اپنا منصب سمجھیں۔ آپ جہاں بھی ہیں اپنے منصب کو سمجھیں گے تو آپ پھر محنت بھی کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ منصب سمجھ کے مشقت کریں۔ تیسری بات، دوسروں کے ساتھ نا اپنا رویہ ٹھیک کریں، پیار بڑھ جائے گا۔ لفظ نہیں، رویہ۔ کیا کہا میں نے؟ رویہ۔ ہمارے نا کئی دفعہ جملے ٹھیک ہوتے ہیں، رویے ٹھیک نہیں ہوتے۔ کچھ بندوں سے ملیں تو لگتا ہے بیچاروں کو نا 15-20 دن ہو گئے ہنسی ہی نہیں۔ ان سے پوچھے کیا حال ہے تو کہتے بڑا برا حال ہے، سیاستدانوں کا بھی کوئی حال نہیں، پولیس والوں کا بھی کوئی حال نہیں، بابڈا والوں کا بھی کوئی حال نہیں، مولویوں کا بھی کوئی حال نہیں، پیروں کا بھی کوئی حال نہیں، سارے خراب ہیں۔ تو صحیح کون ہے؟ کہتا میں ہی ٹھیک ہوں، یا وہ 2-3 بندے جو میری صحیح کر کے سنتے ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ یہ جو ساری دنیا غلط ہے نا، یہ ذہن سے نکال دیں۔ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اس کی بڑی تعداد ہمیشہ حق رہے گی۔ اس لیے سواد اعظم ہمیشہ حق پہ رہا، بڑی تعداد ہمیشہ حق پہ رہے۔ اس لیے ایک تو اس چکر سے باہر آئیں، دوسروں کو گنجائش دیں اپنے رویوں میں، لہجوں میں۔ قرآن مجید کی سورہ لقمان آپ دیکھیں تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کرتے ہیں، اس میں ایک نصیحت یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا اپنا رخسار ٹیڑھا کر کے لوگوں سے بات نہ کرنا، یعنی تیرے لفظ نہیں، تیرا لہجہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، تیرا انداز بھی ٹھیک ہو۔ ہمارا نا لہجہ بڑا تلخ ہے لوگوں کے آگے، ہم نے خود ذہن بنا لیا سارے لٹیرے ہیں، سارے دنیا دار ہیں، سارے کھا گئے، سارے چور ہیں، فلانا ایسے ذہن بنا لیتے ہیں نا، پھر نفرت ہو جاتی ہے لوگوں سے۔ اپنے ذہن کے اندر سودا سما جاتا ہے کہ دنیا غلط ہے، پھر آہستہ 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 لوگ نا، آپ پوچھ رہے ہیں کسی سے کہ ڈاکٹر کس طرح کے ہوتے ہیں تو کہے گا ڈال سے ڈاکٹر، ڈال سے ڈاکٹر۔ تو ڈاکٹر سے اگر آپ کہیں، میں نے ایک تو ڈاکٹر سے کہا کہ آپ کو پتہ تو ہوتا ہے کہ مریض مستحق ہیں تو آپ دوائی فری کیوں نہیں دیتے؟ تو کہنے لگے جس کو فری دیں وہ قدر ہی نہیں کرتا۔ میرے ایک ڈاکٹر بڑے قریبی پیارے دوست ہیں، تو وہ کہنے لگے حضرت جی کسی کو پتہ چلے نا کہ یہ ڈاکٹر 200 روپیہ فیس لیتا ہے تو کہتے ہیں قابل ہی نہیں، 5000 لے تو وہ قابل ہے۔ تو اب اس طرح کر کے نا انہوں نے بھی ذہن بنا لیا ہے کہ دوائی لینے والے ٹھیک نہیں، دوائی لینے والوں نے بھی ذہن بنا لیا ہے۔ اسی طرح کا ہر آدمی کے بارے میں ہمارا ذہن بن گیا تو ہم وحدت سے دور ہو گئے، ایک دوسرے کے خلاف ہمارے ذہنوں میں باتیں آ گئی، پکی کر لی ہم نے، پکی۔ یہاں تک ظلم ہوا ہے، یہاں تک کہ علماء کے بارے میں باقاعدہ پلاننگ کر کے لوگوں کو دور کیا گیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو وضو غسل کے بھی مسئلے ٹھیک نہیں آتے۔ جب لوگ عالم سے دور ہوتے ہیں تو علم سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کے رویے سخت کر لیے، رویوں کی نرمی، رویوں کا پیار، لہجہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا، دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں محبت۔ جب یہ چیزیں آتی ہیں تو لوگ قریب ہوتے ہیں۔ لہجہ، میں آپ کو مثال دوں، بوڑھی ساس اور سسر ہونا تو بہو آتی ہے کھانا لے کے تو وہ زور سے پٹکتی ہے برتن زمین پہ، زور سے پانی ڈالتی ہے، واپس جاتی ہے تو دروازہ زور سے بند کرتی ہے، تو وہ آواز دیتی ہے، ساس آواز دیتا بیٹا باز ہوگا جی ابا جی کیا حکم ہے؟ میں ابھی تو گئی تھی، پہلے سوچ لیا کرے کیا۔ اب وہ نا بوڑھے بیچارے بیمار ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ شام کو بیٹا آیا ہے، کہا یار تیری بیوی بڑے پریشان ہے، بلکہ رو ہی پڑے ماں باپ۔
शौहर ने पूछा तो वो बेगम साहबा कहती हैं अब्बा जी ने पूछो मैं आखिया की है, वाकई कुछ नहीं सो आखिया, इसलिए कि लफ्ज़ तो कोई अदा किया ही नहीं, लेकिन वो जो लहजे की तलखी थी उसने ना कलेजा चीर के रख दिया। कलेजा चीर के मस्जिद के सदर को कह दिया इमाम साहब ने कि मुझे थोड़ा एडवांस चाहिए। जरूरत पड़ जाती है ना। तो ये भी कहानियाँ इन लोगों ने भी बनाई हुई हैं। कहते हैं नहीं मौलवी साहब कल भी मेरे सामने ख़त्म थे गया ऐसा। ये भी स्टोरी है, कहानी। अपने बारे में रवैया और है, सामने वाले के बारे में रवैया और है। उनसे कहा यार वो थोड़ी सी, कहते मौलाना नाराज़ ना होना, कमेटी वाले लोग ये बात करते हैं, फलाना ये करता है वो करता है। इतनी कहानियाँ सुना दी, एडवांस फिर नहीं दिया। एक इमाम साहब थे मेरे पास आके रो पड़े, कहने लगे हज़रत साहब आप वो आते जाते हैं उनसे आप बात करें, एडवांस नहीं देना था तो ना देते, इतनी कहानियाँ तो ना सुनाते। मुझे तकलीफ हुई है, मेरा दिल टूट गया। हमारे रवैयों की सख्ती, लबो लहजे का तुर्श होना, कुर्बान जाएं। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे साथ वो सहाबी थे, मुझे बताने लगे, कहने लगे जिस दिन हुजूर मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए, मैं पहली दफ़ा ज़ियारत करने गया तो मैंने करीम को मुस्कुराते हुए देखा, और फिर मैं 10 साल चेहरा नूर की ज़ियारत करता रहा। मैंने हुजूर को जब भी देखा है मुस्कुराते हुए देखा है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे ना घुसना। और अगर कभी कोई तल्ख बात हो भी जाए, हो जाती है ना, निकल जाती है। अगर हम चाहते हैं हम एक दूसरे के करीब हों तो तल्खियों को भुलाएं। हम ना माफ़ कर देते हैं पर बात भुलाते कोई नहीं, सुलह कर लेते हैं पर दिल से बातें इनको भुला दें। जब को बंदा तौबा कर लेते हैं तो ज़मीन आसमान भी भूल जाते हैं, गुनाह किया था। भुला दें, चीज़ों को भुला दें, और सामने वाले के सख्त रवैये के जवाब में मुस्कुराना शुरू करें। इत्तेहाद होगा, करीब आएंगे हम एक दूसरे। कभी को बंदा सख्त बात कारी देगा, बंदा है ना जी, उससे कोई जुमला ऐसा निकल ही जाएगा, उसने इंसान रहना है, फरिश्ता तो बनना नहीं। अब शर्त यह है कि आप जवाब में सख्ती ना करें, इसलिए कि ईंट का जवाब पत्थर से देने से बंदा कभी नहीं जीतता। जीतते हमेशा वो लोग हैं, फतह उनकी होती है जो चुप कर जाते हैं। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सुने जी, अल्लाह आपको खुश सुने जी, सुने, अल्लाह आपको बरकत दे। मैं तो सारी तकरीर बगैर नारे तो भी कर लेता, तो बगैर सुभान अल्लाह को आया भी कर लेता। देखिए ना इस तरह के भी लोग हैं। आप थोड़ी तवज्जो करें, मेरा मज़मून भी तकरीबन मुकम्मल है, बात को समेटना है, आप गौर कीजिए। थोड़ा सा ना कई दफ़ा सामने आप किसी ने एक बात की, आपने जवाब में 3 बातें कर दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़ाई बढ़ेगी। उसने 3 की, आपने 6 कर ली, आप जीते नहीं। लेकिन अगर सामने वाला बोलता जाए आप चुप कर जाएं, बोलता जाए आप चुप कर जाएं, वो थोड़ी देर तो बाद आखेगा मैं पागल हूँ। तो इसका मतलब है आप बोल के किसी को पागल नहीं कर सकते, चुप करके पागल कर सकते। तो ये खामोश रहना भी तो एक कमाल है ना। हमारे जो सूफिया होते थे ना, उनके जो वो इकबाल कहा करते थे कि पीराने मशरिक के जो मलफूजात है वो खामोशी है। उनकी चुप बड़ी तबलीग करती थी, और जिसकी चुप ने तबलीग नहीं की उसकी बातों ने क्या तबलीग करनी। उनकी खामोशी, उनके खामोश पैगाम, सिर्फ लहजों की मिठास। आप थोड़ा चुप तो करें, और अगर आपसे सामने वाला कहे क्यों चुप कर गए, उन्हें बोलता नहीं, तो उसे कहें हमें किसी दरवेश ने कहा है कि चुप्पन चुप जितन जितन ते हर कोई खेडे। किसी दरवेश ने कहा जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा